بھئی یہ جو یہودی لوگ تھے نا، یہ جو ہیلا کرتے تھے وہ ایسا ہیلا ہوتا تھا کہ جو شریعت کا اصل حکم تھا وہ بالکل باطل ہو جاتا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہفتے کو مچھلی کھانے سے منع کیا، تو یہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کو مچھلی پکڑتے تھے، کھاتے نہیں تھے، اور پکڑنے کے بعد جو بھی طریقہ ہوتا تھا رسی کو اس کے اندر باندھا اور اس کو چھوڑ دیا پانی کے اندر، اور پھر اتوار کو آ کر وہ کھینچ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جب وہ کھینچ لیا کرتے تھے تو مچھلی آ جاتی تھی. مکمل طور پر شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ حیلہ کر لیا تھا. دیکھو ہمیں ہفتے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مچھلی کھانے سے منع کیا، ہم ہفتے کو تھوڑی کھاتے ہیں، ہم تو کھاتے اتوار کو ہی ہیں. لیکن بھائی مطلب یہی تھا نا کہ تم ہفتے کو بھی مت پکڑنا. ہفتے کو پکڑ لیا کرتے تھے، اتوار کو کھینچ لیا کرتے تھے، اور کھاتے اتوار کو تھے. یہ ہلا اپنے طور پر کر بیٹھے تھے، اور اس سے کیا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو حکم ہے نا اس کا استہزاء ہو رہا تھا. اب اس میں دو لوگوں کی تقسیم ہو گئی، ان میں بھی دو گروہ بن گئے. ایک علماء صلحاء کا تھا، وہ ان کو سمجھاتا تھا دیکھو یہ طریقہ صحیح نہیں جو تم کر رہے، لہٰذا اس سے باز آ جاؤ. وہ باز ہی نہیں آئے تو انہوں نے ان سے بالکل قطع تعلق کر لیا، اپنے آپ کو الگ کر لیا. یہ الگ پورشن میں چلے گا، وہ الگ پورشن میں چلے گا، وہ الگ رہنے لگے، یہ الگ رہنے لگے. ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو وہاں سے ان کی آوازیں نہیں آ رہی تھی. بھئی کیا ہوا آج اس بستی میں سے آوازیں نہیں آ رہی کسی کی بھی؟ جب جا کر دیکھا تو وہ سارے بندر اور خنزیر بن چکے تھے، سارے بندر و خنزیر بن چکے تھے. اور جو رشتہ دار تھے آپس میں، وہ بندر اور خنزیر ان کے پاس آتے تھے اور خوب آنسو بہاتے تھے، روتے تھے کہ ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، آج بات نہ مان کر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم کو ہی منسوخ کر دیا، مسخ کر دیا، ہماری شناختی مٹا دی، انسان تے جانور بنا دی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بندر اور خنزیر لوگ بولتے ہیں کہ اسی نسل میں سے تھی، یہ اس نسل میں سے، یہ بندر اور خنزیر پہلے سے موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر منسوخ شدہ شکل کا عذاب نازل کرتے ہیں تو اس نسل کو چلاتے نہیں ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 دن کے بعد سب ہلاک ہو گئے تھے، چلی نہیں ہے نسل ان سے کوئی بھی. اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن وجہ کیا بنی کہ شریعت کے اصل حکم کو باطل کرتے تھے اور حیلہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حیلہ کرنے سے منع فرمایا ہے. ہاں بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حیلہ کیا ہے، وہ شرعی فقہی حیلہ ہے، اس سے حکم صادر کرنا مطلب ہوتا تھا، مقصود کا طلب کرنا مطلب ہوتا تھا کہ جو مقصد ہے نا شرعی حکم کا نافذ کرنا وہ حاصل ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم 2 سیر جو کھجور ہیں پرانی ہیں
ان کے بدلے میں تازہ کھجور 1 سیر خرید سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں بھائی یہ تو سود ہے، ایسا نہیں کر سکتے. جنس کے بدلے جنس، اور وہ بھی زیادتی کی صورت کے اندر، کمی کی صورت کے اندر، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سود ہے. ہاں تم ایک کام کرو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا رہے ہیں، تم ایک کام کرو، تم یہ پرانی کھجوریں بیچ دو. اب مثال کے طور پر اگر 2 درہم تمہیں حاصل ہوتے ہیں اس کو بیچنے کے بعد، تو بھائی ان 2 درہم سے تم 2 درہم سے 1 کلو کھجوریں نہیں خرید لو تازہ. یہ کام کر سکتے ہو. اب یہ کیا ہے؟ حکم کو نافذ کرنے کا مطلب ہے نا، حکم کو نافذ کرنا مطلب ہے نا. تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کا ہیلا کیا ہے جس سے شرعی حکم نافذ ہو، ٹھیک ہے نا، اور شرعی حکم کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو. اس طریقے کا ہیلا کرنا بالکل جائز ہے.